پاکستان کو سیلاب کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے عالمی حمایت کی ضرورت ہے۔ سیلاب زدگان کی بے مثال مدد اور انسانی المیہ کے بارے میں بیداری کے لیے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا دورہ اہم رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا، شدید گرمی میں متاثرہ علاقوں اور امدادی کیمپس کے دورے پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر شدید پریشان ہو گئے۔ ان کی آواز سیلاب زدگان کی آواز بن چکی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں انہوں نے جو کہا اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے۔ وزیراعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے اور عالمی دنیا سے مدد کی اپیل پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنے والا سیلاب غیر معمولی تباہی کا باعث بنا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ایسے نقصانات نہیں دیکھے جو پاکستان میں ہوئے۔ ہمارا سیارہ مسلسل گرم ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے تمام ممالک ناقابل برداشت نقصانات کا شکار ہوں گے۔ مزید کہا کہ یہ ایک عالمی بحران ہے، یہ عالمی رد عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ انطونیو گوتریس نے دورے پاکستان کی ویڈیو بھی ٹویٹ کر دی۔ Seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. Climate change caused by human activity is supercharging storms and catastrophes. These extreme weather events have the fingerprints of human activity all over them, specifically the burning of fossil fuels eating our planet. The needs are enormous, and I urge massive and urgent financial support for Pakistan. It is a question of justice. Pakistan is paying the price of something that was created by others. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس دورہ پاکستان کے بعد واپس چلے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی ایئرپورٹ پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو رخصت کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے VIP لاؤنج میں انطونیو گوتریس سے گفت و شنید بھی کی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے، متاثرین سے ملاقات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، UN سیکرٹری جنرل کا سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ذاتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ موہنجو داڑو ایک عالمی ورثہ ہے، اسے بچانے کے لیے سیکرٹری جنرل کی ذاتی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں سیلاب سے 1.25 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے۔ زراعت اور لائف سٹاک کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ صوبے میں کئی مقامات پر 8 سے 10 فٹ پانی جمع ہے۔ برسات کا پانی نکلنے میں 3 ماہ سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی کہا کہ اتنی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب لوگ سندھ میں ڈسپلیسڈ ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو نا 350 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ ہے ہمارا کہ فارمنگ کمیونٹی نے لاس اس کا ہوا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر واقف ہے کہ ہمارے ملک کے فارمرز کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی ہے، وہ کریڈٹ پہ اپنے انپٹس لیتے ہیں، سیڈ، فرٹیلائزر، جو ٹلنگ کی کاسٹ ہوتی ہے، اور جب فصل ان کی تیار ہوتی ہے تو وہ واپس کرتے ہیں پیسہ۔ اس وقت ان کے پاس پہلا قرض چڑھا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس سے بڑی قدرتی آزمائش، اس سے بڑی لفظ ان کا تھا کلائمیٹ کارنیج، یعنی جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تباہ کاری ہوئی ہے، وہ نہیں دیکھی۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا عمران خان کی تقریر پر رد عمل۔ کہتے ہیں آصف علی زرداری نے اقتدار سے نکالا، اس لیے عمران خان کو یہ زخم تڑپاتا رہے گا۔ دنیا بارش اور سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے آ رہی ہے تو عمران خان تڑپ رہے ہیں۔ آج نیازی نے بارش اور سیلاب متاثرین سے بدترین دشمنی کی ہے۔ عمران خان 80 سال کی عمر میں بھی انسان نہیں بن سکے۔ عمران خان دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا عمران خان کی تقریر پر رد عمل سامنے آیا ہے۔
سیلاب سے صوبہ سندھ میں زراعت کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ عالمی ادارے ICI موڈ نے رپورٹ شائع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ کو چاول، کپاس اور گنے کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب سے چاول کو $543 ملین، کپاس $485 ملین اور گنے کو $273 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر، پیاز اور مرچ کی مد میں $374 ملین کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ سیلاب سے صوبہ سندھ میں زراعت کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ عالمی ادارے ICI موڈ نے رپورٹ شائع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ کو چاول، کپاس اور گنے کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب سے چاول کو $543 ملین کا نقصان پہنچا ہے۔ تفصیلات لیتے ہیں محسن الملک سے۔ محسن، اس رپورٹ کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، اس رپورٹ میں تمام جائزے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں سیلاب سے جو تباہی آئی ہے اور اس سے خاص طور پر جو فصلیں ہیں حالیہ سیلاب سے وہ صوبہ سندھ کے اندر کتنا نقصان ہوا۔ صوبہ سندھ کی اگر بات کی جائے چاول، کپاس اور گنے کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا اب تک نقصان ہوا ہے انٹرنیشنل اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق۔ یہ پہلا ایسا اعداد و شمار ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ اس کا ایسٹیمیٹ ابھی لوکل انتظامیہ صوبہ سندھ کی گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے، لیکن جو موٹے موٹے اعداد و شمار ہیں اس تک سے اگست تک سندھ کا 18% حصہ یعنی 2.5 ملین ایکڑ کا ایریا جو ہے وہ ڈوبا تھا، اور جس کے بعد چاول کی 80%، گنے کی 61%، جبکہ کپاس کی 88% فصل اس پانی سے تباہ ہوئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے چاول $543 ملین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ رپورٹ کے مطابق کپاس کی تباہی سے پاکستان کو $485 ملین کا نقصان اب سہنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے گنے کو $273 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ تمام تر جو اعداد و شمار ہیں اس وقت خوفناک حد تک ہیں، جس میں پاکستان کو بلینز ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ اور محسن، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ کوٹ چٹھا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ نواں شمالی محمود والا میں کچے مکانات اور فصلیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ تباہ حال متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ تفصیلات لیتے ہیں رانا محمد سلیم سے۔ جی سلیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موضع نواں شمالی محمود والا میں موجود ہوں، جہاں پر سیلاب کی تباہی سے یہاں پر جو ہے مکانات منہدم ہو چکے ہیں، جبکہ فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ یہاں کے متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بزرگوں، دسواں سیلاب آیا، کیا تباہی کر گئے؟ مکان ڈھائے گئے تھے سارے، فصل ختم تھی گئے سارے، نہ کوئی سردار صحیح بنے، نہ کوئی حکومت پٹواری آئے، کوئی نہیں آیا، نہ کوئی شے کھان پیمن کا خرچہ ملے، نہ کوئی کیمپ تمبو کوئی شے نہیں دیتی۔ باقی اللہ مالک سکورت ہے نا پہ جو موقع دیکھو سارا کیا حال بنیا بیٹھے، 14 ویرہ ختم تھی گئے بغیر پردے دے بیٹھوں تھا۔ اچھا، تو سر دسو یہ جی تباہی تھی پی کوئی کہ نہیں آیا تو حکومتی کوئی نمائندے، کوئی سرکاری نمائندے؟ اسی آئین تو اپنی مرضی نال MP MLA کو مڈیاں ملین تو ممبر جویں ناظم ہوندن، ان دے بعد اتھا تو کوئی بندہ کہ نہیں آیا۔ آئین لکھ کرائیں تو لگے وینن، حویلیاں ڈھٹھیا میں تساں موقع تے موجود ہو، دکھا دیتی نہ رل ہے نہ کپا دا، اتھا مال پہاڑوں مر گئے کافی سارے، لیکن کوئی شے کا نہیں ٹائم تائیں لکھ کے ہر بندہ لگا ویندے۔ اگر تعاون تھی سکے تو شفقت کرن، اتنا سا آدھے سے اگو رڑ دا تو آپ کو تے سال 2 سال تے رڑ ہی نہیں تھی جہاں حالات ہے۔ جی بالکل، چاہ محمود والا میں یہاں پر سیلاب نے جو ہے تباہی مچا کے رکھ دیا۔ یہاں کے متاثرین جو ہے ابھی تک جو ہے یہاں پر بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت اور دیگر سیاسی جب سے ابھی تک ان کی کسی قسم کی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ منچر جھیل کے پانی سے سہون کے علاقے تاحال متاثر ہیں۔ بستی مین خود بھی پانی میں ڈوب چکی ہے۔ مکین بندوں پر مشکلات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بات کر لیتے ہیں محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، بتائیے گا۔ جی سیلابی صورتحال جوں کی توں ہے سندھ کے اندر اب مسئلہ بن رہا ہے۔ منچر جھیل سے 2 بند توڑنے کے بعد جو آبادیاں ہیں وہ ڈسٹرب ہیں بری طریقے سے۔ یوسی بوبک کے علاقے کی اگر بات کی جائے تو اس وقت یہاں پر لوگ جو ہیں اپنی جانیں بچا کر پیچھے آبادیوں سے، بوبک کی مختلف بستیوں سے یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں، اور لیکن یہ اس وقت
H55 है जो कि ऑनवर्ड टू दादू और आगे जा रही है। तो इस जगह पर भी इसको भी गैर महफूज कह दिया है। लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। तो अंदर क्या सूरत हाल है? आप तो यहाँ महफूज नहीं है इस वक्त। नहीं सब इस तरफ हम महसूस नहीं है, क्यों पानी आ जाएगा। हाँ वो हमारे गांव बुड़ गए, हमारे घर कोई नहीं रहा। हाँ घर डूब गए, घर डूब सारे डूब गए। कितनी आबादी है अंदर? बढ़िया है बा। अचानक आया पानी? अचानक से पानी अचानक आया, डूब गया, देर ही नहीं थी। आपको लगा नहीं कि पहले पता नहीं था कि यहाँ सैलाब आ सकता है? सैलाब आ सकता है, हमारा पता है, पर ये पानी बहुत था। हाँ हमारे थले ऊपर थे। पानी का इतना आएगा या और भी और आएगा सर? ये कितने है, ये मंसूर का हिसाब नहीं था। ठीक है। हाँ ये पानी बहुत आएगा। ठीक है। तो क्या क्या अंदर अभी सब कुछ है हमारा अंदर, सामान हर चीज हमारे उधर है। वो छोड़ा है अंदर सब उधर। तो ये भी खतरा है अभी? यहाँ पे खतरा है। शायद ये अगले 10-8 घंटों में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो कि हम यहाँ पर ठहरे हैं, ये खुश्की है थोड़ी सी, तो ये भी भर सकता है और कई फुट तक भर सकता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर कि लोग घास फूस पका के जला के चूल्हे और उसको खाने पे मजबूर हैं। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, पैनिक है और लोग इस बेरहम पानी से। मोहसिन आपका बहुत शुक्रिया। आज़म की क़यादत के बगैर बरे सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। पूरी कौम आज बरे सगीर के मुसलमानों के हकूक़ की जंग में अनतक जिद्दोजहद, दूर अंदेशी और कायदाना सलाहियतों पर कायद आज़म को खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट कहा, आज कौम को पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से नबर्द आसमां होने के लिए बाबाए कौम के ईमान, इत्तिहाद और तंजीम के लाजवाल सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुआशी मुश्किलात में घिरे वतन अजीज़ को सैलाब की कुदरती आफत का सामना है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने ईमान की ताकत, इत्तिहाद और भाईचारे से अपनी सफ़ों में ऐसा नज़्म व ज़ब्त लेकर आएंगे जिससे ना सिर्फ सैलाब और मुआशी मुश्किलात बल्कि तमाम चैलेंजेस पर काबू पाकर कायद के अजीम पाकिस्तान की मंजिल को जल्द हासिल कर लेंगे। रास्ता दुश्वार ज़रूर है मगर मंजिल का हसूल नामुमकिन हरगिज़ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाबाए कौम को उनकी 74वीं बरसी पर खिराज अकीदत कहते हैं। कौम को हर मुश्किल इम्तिहान में कायद आज़म की पैरवी करना होगी जो हर मुश्किल के सामने सीना सपर रहे। आज एक बार फिर सैलाब की शक्ल में अर्ज़े वतन को एक चैलेंज का सामना है। क़याम पाकिस्तान जैसा अजीम कारनामा कायद आज़म की जमहूरी जदोजहद, बेमिसाल सियासी बसीरत, मजबूत कुव्वत इरादी और दयानतदारी का नतीजा है। कायद आज़म मुल्क में सबके लिए समाजी इंसाफ चाहते थे। आज कायद आज़म को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उनके इत्तेहाद, यकीन महकम और नज़्म व ज़ब्त के असूलों पर कारबंद रहें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। बाबाए कौम की 74वीं बरसी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद करके आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी। कायद आज़म के फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। 1973 का आइन कायद आज़म के पाकिस्तान को मुत्तहिद और मजबूत बनाने की ज़मानत है। 18वीं आइनी तरमीम की मंजूरी ने कायद आज़म के पाकिस्तान को मुस्तहकम किया है।